والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک صفت اب پھر مثبت صفت بیان ہوئی کہ ایک یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے، کہ جن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی خوب مانگتے ہیں اپنے رب سے ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اور بیویاں مانگیں تو گویا ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ اللہ ہمیں متقیوں کا رہبر بنا دیجیے. یعنی ہم کو تو تقوی دیجیے ہی، لیکن جو ہماری اولادیں ہماری گود میں پلے، جن کی رہبری کی اصل ذمہ داری ہماری ہو، ان سب کو متقی بنا دیجیے. یعنی اپنی اولادوں کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ جامع کوئی دعا نہیں ہو سکتی. باپ کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، کہ وہ اس دعا کے ذریعے سے اپنی اولادوں کی یہ نیک ہونے، شریف ہونے، سعادت مند ہونے اور اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بننے کی دعا مانگے. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی نمازوں میں قعدہ اخیرہ میں آخری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے بعد یہ دعا مانگی جائے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو یقینی طور پر اولاد سعادت مند اور فرمانبردار ہوتی. کتنی بہترین بات ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک نماز، نفلی نمازوں میں یہ معمول بنا، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیں. جن لوگوں نے بھی اس دعا کا اہتمام کیا ہے ان کا 100% تجربہ ہے. میں 100% کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی اولادیں ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں، روحانی مسرت کا باعث بنتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہیں، سعادت مند اور نیک بنتی ہیں اور متقی بنتی ہیں. کتنے لوگ آج کل شکایت کرتے رہتے ہیں، تلاش کرنے سے بھی شاید وہ گھر نہ ملے جس میں ماں باپ اپنی سب اولادوں سے خوش ہوں. تلاش کرنے سے بھی گھر شاید نہ ملے. ہر گھر میں کوئی باپ رو رہا ہے، کوئی ماں رو رہی ہے. اولاد کی بد اخلاقی، اولاد کی نافرمانی، بے راہ روی، گھر کا انتشار. بہت کم گھر ہیں، بہت کم گھر. اور غالباً جو لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں ہمیشہ، انشاءاللہ ان کے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا کے الفاظ تک سکھا دیے. ایمان والے وہ ہیں رحمان کے بندے جو ان الفاظ کے ذریعے یہ دعا مانگتے ہیں. اب ہم لوگ خود سوچ لیں، اگر ہم یہ دعا نہیں مانگتے اس کا مطلب ہے کہ عباد الرحمن کی یہ صفت ابھی تک ہمارے اندر نہیں آئی.